نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب تنہا ملتے ہیں ایک دوسرے سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے جو کھولا ہے اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یوں تو وہ دلیل قائم کریں گے تم پر ان باتوں سے تمہارے رب کے سامنے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟ یہاں ان منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو خوشی خوشی خوش آمدن بتاتے انہیں کہ یہ نشانیاں تو ہماری کتابوں میں موجود تھیں، ہم تو سچے دل سے اس رسول پر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ وہ ساری باتیں تو حضور میں پائی جاتی تھی جو ان کی کتب میں خوشخبریاں بتائی گئی تھی۔ تو جب وہ دوسرے یہودیوں سے ملتے تو وہ ان کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا کر اپنے راز کیوں ظاہر کر رہے ہو، وہ اس سے تمہارے مذہب کی تردید کریں گے اور انہی دلائل سے جو تم انہیں دیتے وہ تم پر حجت قائم کر دیں گے۔ تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت اس سے فرما رہا ہے اس سے آگے کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ ان کا یہودیوں کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، مسلمانوں سے آ کر جو کچھ کہنا، ہر لمحہ ہر بات سے وہ آگاہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کہ جو ان کے پاس علم نہیں ہے کتاب کا۔ انہی گروہوں میں سے، یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے گروہوں میں سے اب ذکر ہو رہا ہے جو ان پڑھ جاہل عام عوام ہے۔ یعنی پہلے علماء کی بات ہو رہی تھی جو جانتے تھے، اور اب ان کی عوام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو۔ الا امانیہ وانہم الا یظنون، کتاب کو جو نہیں جانتے سوائے جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے الا امانیہ، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انعام جس کا انسان اپنے آپ کو حقدار اور اہل ثابت نہ کرتے ہوئے خواہش کرتا ہے، امید رکھتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے، اب نہ اس میں اہلیت ہے، نہ وہ اس کا حقدار ہے، نہ وہ اس کا اہل ہے، نہ اس کے لیے اس نے محنت کی ہے۔ تو یہی حال ہے ان عوام کا بھی، کہ بنی اسرائیل کے عوام کا کل سرمایہ وہ کیا تھا؟ نجات کے وہ من گھڑت خیالات اور آرزوئیں، امیدیں کہ ہم ان کے ذریعے ہم جو ہے نجات پا لیں گے۔ دیکھیں قومیں زوال اور انحطاط کے دور میں آس لگائے رکھتی ہیں۔ ایک انفرادی طور پر بھی یہ رہتا ہے کہ ایک فرد جب اس دور سے گزر رہا ہو زوال کے تو وہ امید رکھتا ہے کہ وہ عروج پائے گا، لیکن قوموں اور گروہوں کو بے بنیاد خیالات سے جو ان کے سردار اور ان کے علماء ہیں وہ ان کو آس دلائے رکھتے ہیں، اور آس دلاتے ہوئے عمل صالح سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور آج ہمارا اپنا یہی حال ہے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم احکام شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، نافرمانیاں کر رہے ہیں کھلے عام، اور اس کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہاں بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتے ہوئے دراصل ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر ہم اپنے اسلاف کی راہ پر چلتے، احکام الہی کی اطاعت کرتے تو ہمیں مادی برکات بھی ملتی، روحانی برکات بھی ملتی، اور ہم دوسری قوموں کے لیے بھی ہم رہنمائی کا باعث بنتے۔ مگر ہم نے خود ہی ایسا نہ کیا، اپنے اتنے خوبصورت نظام کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دور سے قومیں جو ہیں وہ ہمیں خود ہی سلام کرتی ہیں، ساتھ سلام کرتی ہوئی دور بھاگتی ہیں کہ یہ مسلمان ایسے ہیں تو ہم اس سے دور ہی بھلے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب خود اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ نوشتہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ حاصل کر لیں اس کے عوض تھوڑے سے دام۔ اب تھوڑے سے دام کے لیے وہ اپنے پاس سے لکھ لیتے ہیں، تعریف کر دیتے ہیں۔ فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہو ان کے لیے اس وجہ سے کہ جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہو ان کے لیے
وجہ اس کی وہ مال ہے جو وہ اس طرح سے کماتے ہیں۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ یہودی تعریف کی ایک اور قسم کیا ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ چھپا جاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ اب دیکھیں وہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گئے ہیں کہ خود کلام لکھتے اپنے ہاتھوں سے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے۔ وہ اتنے بڑے جھوٹے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی اپنی باتوں کو وہ اللہ سے منسوب کرتے ہوئے یہ کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طریقے سے اس میں حق کو چھپانے کے لیے وہ باتوں کا اضافہ بھی کر دیتے بعض اوقات، اور خواہ مخواہ انہیں جو ہے وہ اللہ سے جوڑتے ہوئے، کتاب سے جوڑتے ہوئے یہ کہتے کہ یہی ذکر آیا ہے قرآن مجید میں۔ اب یہاں فویل کہتے ہوئے ہلاکت کی وعید دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں۔ اور یہودی علماء کیا کرتے کہ کتاب جس کے امین بنائے گئے تھے، اب انہیں تو حفاظت کا حکم تھا، اس پر عمل کرنے کا حکم تھا، مگر انہوں نے آئندہ نسلوں میں سے کسی بھی سلیم اتباع کے لیے بھی گنجائش نہ چھوڑی کہ وہ آیات الہی میں غور و فکر کر کے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے۔ اب تک تو یہ تھا کہ یہود و نصارہ انکار کرتے تھے کہ ان کی کتابوں میں کوئی ترمیم یا تحریف ہوئی ہے، لیکن اب ان کے محققین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی اس میں جو ہے وہ تحریف اور تغیر جو ہے وہ کیا گیا ہے کتابوں میں، اور آج کی جدید ریسرچر بھی یہ مانتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی کسی ایک کتاب پر متفق بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ، اور پھر آپ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ وہ تھوڑے داموں سے بیچ دیتے ہیں کتاب الہی۔ تو غور کریں کہ دنیا کے مال کے عوض اس اصلی متاع، قیمتی متاع کو ایسے قلیل داموں میں فروخت کرنا یہ انتہائی گھٹیا لوگوں کا کام ہے، اور اگر آج ہم بھی ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، آپ فرمائیے کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ سے کوئی وعدہ؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، تب تو وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یوں ہی بہتان باندھتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں غور کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ اب یہاں یہودیوں کا اپنے جنتی ہونے کی نسبت خود ساختہ ایک عقیدہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور یہاں اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں جلا سکتی۔ جیوش انسائکلوپیڈیا میں بھی ہے کہ آتش دوزخ گناہگاران قوم یہود کو چھوئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جہنم پر پہنچتے ہی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کے پاس واپس آ جائیں گے۔ یہ اس کی جلد نمبر 5 ہے، 583 نمبر صفحہ ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ بعض یہودیوں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ انہیں صرف 40 روز عذاب ہوگا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ 40 دن تک بنی اسرائیل نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی تو اب 40 دن ہی ان پر عذاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ نعمتوں کے حقدار ٹھہر جائیں گے۔ خود اللہ کے متعلق بھی ان کا تصور بڑا نرالا تھا۔ ایک طرف تو وہ یہ کہتے کہ جو گناہ ان کے آباء و اجداد سے سرزد ہوا اس کی سزا صرف ان مجرموں تک محدود نہیں بلکہ ان کی نسل سے قیامت تک جو اولاد ہوگی وہ اس ناکردہ گناہ کی سزا بھگتے گی۔ یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 40 روز ہم پر عذاب ہوگا، اب انہوں نے تو نہیں کی تھی وہ پوجا، ان کے آباء و اجداد نے کی تھی، مگر اب ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نسلوں تک جو ہے اس ناکردہ گناہ کی سزا جو ہے وہ ان کو ملے گی، اور دوسری طرف عفو و درگزر کی اس کیفیت کی طرف بھی ان کا رجحان رہتا ہے کہ سنگین سے سنگین گناہ بھی ہو جائے تو اصلی مجرم سے باز پرس نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب وہ جو ہے وہ خدا کے بڑے قریب ہیں اور بڑی ان پر عنایتیں ہیں۔ تو یہ افراط و تفرید کا ایسا چکر ہے کہ جو ہوش و خرد کے لیے ایک ناقابل حل مہمہ بن جاتا ہے۔ اب اس سے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے نجات اور بخشش کے وہ اصول بیان فرمائے کہ جو اہل ایمان کے لیے ہی نہیں بلکہ سب کے لیے ایک رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں تو
یہودیوں کا جو ہے وہ دنیا کمانا ایسا ہی ہے جیسے آج بھی ہم ایسا ہی کر رہے ہیں. علماء سو جو ہیں وہ انہیں سوچنا ہے کہ اللہ نے اگر انہیں علم دیا ہے تو علم تو انبیاء کا ورثہ ہے. علم کے بغیر تو عبادت میں بھی لذت نہیں، اور علم ہی ہے جو قرب الہی تک لے جاتا ہے، اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے. تو ایسے علم کا جو ہے غلط استعمال، ایسے علم کو اپنے پیسوں کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے جھوٹے فتوے دے دینا، غلط بات کہہ دینا، لوگوں کو بھٹکا دینا، گمراہ کر دینا، اس سے حجتیں ایسی نکالنا، لوگوں کے یقین کو شک میں بدل ڈالنا، تو ایسے بہت سے کام علماء سو آج بھی کر رہے ہیں. خدا کے لیے سوچیں، غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ ہم بھی پس جائیں اور ہمیں بھی اس کا احساس ہی نہ ہو. تو سوچ سمجھ کر اپنی روحانی کفالت کے دونوں سرچشموں سے جڑے رہیں، قرآن اور صاحب قرآن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، یہی ہمارے لیے اللہ کی طرف پہنچنے کا واحد راستہ ہے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.